بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب فیضان اسلام، شدیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کی آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ جمال حسن نبی، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ تیری گدائی میں یا رسول اللہ، تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے، اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے۔ یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی، اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنا خوبصورت اجتماع مری کی سرزمین پر، عشاق بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، اور ان کے چہرے میرے آقا کی محبتوں سے چمک رہے ہیں، ان کے سینوں میں میرے سرکار کی محبت موجزن ہے، اور ان کی زبانوں سے یا رسول اللہ کے ترانے اور نعرے لگتے ہیں۔ میرا ایمان ہے جس فضا میں، جس وقت میں، جس انداز کے ساتھ عاشقان رسول میرے نبی سے وفا کرنے والے جو نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو جب لبوں کو ہلا کر ذکر رسول کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اور ہم نہیں سنتے بلکہ عرش کے فرشتے بھی اتر کر میرے رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت لمحات ہیں جس ہستی کی بارگاہ میں آج ہم اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کی عظمتوں کو جو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستوں، وہ ہستی ہے جس کی خاطر رب کائنات نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو اگر نبوت کی سرداریاں ملی ہے تو وہ بھی صدقہ ہے تو میرے آقا کی نبوت کا صدقہ ہے، میرے آقا کے کرم کا صدقہ ہے۔ تو پھر اس ہستی ہر دور ہر زمانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں، کوئی ایک زمانہ نہیں، میرے نبی کا ذکر ہر زمانے میں ہوتا ہے، بلکہ ہر زمانہ جو ہے میرے رسول کے ذکر کا محتاج ہے۔ تو پھر زمان و مکان کی حد بدیوں سے بالا تر ہو گیا، اسے زمانے کے لیے ضرورت نہیں۔ آج آپ نے اور وقاص عباسی نے اور سنی تحریک کے عشاق نے اور دعوت اسلامی اور دیگر جو ہیں وہ سے عشاق جن جن ساتھیوں نے آ کر اس محفل کو سجایا ہے، میں انہیں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دعا کرو کہ آپ کا اور میرا نام سرکار کے غلاموں میں لکھا جائے۔ ہم حاضری لگانے آئے ہیں، میرا نبی جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ کوالٹی آپ تک اپنے اسلام دار جاوا سے گیا نا، یہاں پہ بیٹھ کر یہ اوشاد بیٹھے ہو، نعرہ رسالت لگانے والوں، سبحان اللہ کہنے والوں، یہ نوجوان کھڑے، یہ میرا ایمان کا یہ تقاضا ہے، ڈاکٹر فضیل کا ایمان یہ کہتا ہے، تم جو کچھ عمل کرو گے، جو کچھ کہتے رہو گے، امت خضرہ بن میرا آقا نظر کرم فرماتا ہے۔
जब ये ईमान होगा फिर देखो तुम्हारे लिए कितनी बरकतें आती हैं, कितना बड़ा फैजान आता है उस नबी की बारगाह में। ये मैं तो शुक्र अदा करता हूँ उस रब का कि हम उस नबी के गुलामों में पैदा हुए, उस नबी के पैरवी करने वाले, उस नबी की उम्मती है जिस नबी को की उम्मत करना जो है, अंबिया भी जो है वो भी दुआएं करते रहे, ऐ मौला करीम हमें भी मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में पैदा हुआ। इतना बड़ा मनसब होने के बावजूद सैयदना इब्राहिम की दुआ को देखो, मूसा की दुआ को देखो, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। ये यूहन्ना में सैयदना ईसा फरमाते हैं, तो आज क्रिश्चियनिटी जिस किताब को वो पढ़ते हैं उसमें लिखा है, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, आई विल प्रे टू द लॉर्ड एंड ही विल सेंड अनदर काउंसलर, ही विल बी विद यू फॉरएवर। सुभान अल्लाह। ये सैयदना ईसा ने यूहन्ना में लिखा गया। अपने मानने वालों को, उम्मतियों को कहते हैं, उन्हें मालूम था ना आखिरी नबी आने वाला है, अज़मतों वाला आने वाला है, हर जर्रे के लिए रहमत जिसके सदके से मिलेगी उसका वजूद आने वाला है, उसकी रहमतों की बहारें आने वाली है। तो उस नबी ने कहा कि तुम मेरे उम्मती हो, लेकिन मेरे जाने के बाद एक आखिरी नबी आएगा, अगर वो आए तो उनका साथ देना, क्योंकि वो तुम्हारे दरमियान फॉरएवर है, फॉरएवर है। अब कहने वाला कहता है नबी चला गया, वो कहता रहेगा, वो अंधेरों में पड़ता रहेगा, और जो ये कहेगा कि हम या रसूलल्लाह कहते हैं, नबी सुनता भी है। इसलिए दुरूद पढ़ते हो ना, निस्बत वाले क्यों दुरूद पढ़ते हैं, इल्म वाले बैठे हैं, मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले। हम हर महफिल में इब्तिदा करते हैं तो नबी के सलाम करने, हजूर की बारगाह में अपनी अकीदत का इजहार करने, चाहे किस अंदाज में करो। या रसूलल्लाह को तब भी सरकार सुनते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह को तब भी सरकार सुनते हैं। जिक्र मुस्तफा जिस हाल में करो मेरा नबी सुनता है। और उसी का एक ही हवाला सैयदना हजरत अली से ये रिवायत है कि जो 100 बार दरूद पढ़ता है, मेरे नबी की बारगाह में अकीदत करता है, सल्यूट करता है, सलाम पेश करता है, रब ऐसा नूर अता फरमाता है कि अगर उस नूर को सारी कायनात में बिखेर दिया जाए, खुदा की कसम कायनात कम हो जाएगी मेरे नबी का वो नूर का इतना नूर है। और फिर उस आका की बारगाह में आज हाजिरी देने के लिए हम आए हैं। तो उस शाद का काम क्या है, चाहे वो 1400 साल पहले वाला आशिक हो, अगर कोई गुस्ताख उठता है, नबी की बारगाह में गुस्ताखी करता है, अगर उसका सर कलम करके हजूर की बारगाह में आता है, वो कहता है कि उसका खून रायगा नहीं। यही बात है ना शाह साहब। काब बिन अशरफ के साथ क्या हुआ था, हजरत मुसलमान ने क्या किया था, उनका सर कलम किया था। अब्दुल्लाह अतीक ने क्या किया था, अबू राफे के साथ क्या किया था, वो गुस्ताख था, वो गुस्ताखियां करता था, हजूर की बारगाह में बेअदबी करता था, और हजूर ने हुक्म दिया कौन उसका सर कलम करेगा, तो अब्दुल्लाह इब्न अतीक क्या था ना, हजूर का आशिक क्या था। और जब सर कलम करके वापस आए, रास्ते में सीढ़ियों से उतरने लगे, पिंडली की हड्डी टूट गई, आशिक था, सर का मामा उतार के बांध के हजूर की बारगाह में आ गया। हजूर ने पूछा काम कर आए हो, कहा या रसूलल्लाह कर आया हूं, गुस्ताख का काम कर आया हूं, क्योंकि नबी की गुस्ताखी करना हकीकत यह है कि रब के पैगाम की गुस्ताखी है। नबी तो वो कहता है जो रब कहता है, और मेरा नबी तो लीडर ऑफ द प्रॉफिट्स है, नबियों का सरदार है, जो तमाम नबियों को पैगाम दिए गए हैं, उन पैगाम की इंतहा जो मौजूद है, मेरे आका का मकाम भी तो आला। हजूर ने कहा टांग सीधी कर, जब सीधी की, ये भी तो मेरी कल्पना तो प्रॉफिट सीधी की, सरकार ने नूर वाला हाथ लगाया, कहते हैं मुझे महसूस ही नहीं कि मेरी टांग टूटी है। ये अथॉरिटी कैसे मेरे आका ने अता कर दी, ये इश्क के बगैर ये मजे हासिल नहीं हो सकते। देखे ना ग़ज़वा उहद में जब हजूर आका मदनी ताजदार का मुबारक चेहरा जख्मी हुआ था, खून निकला था, सब देख रहे थे कि आशिक उठा आया, हजूर के चेहरे को चूम लिया, खून को भी चूस लिया, हलक में नीचे ले गए, और कमली वाला उस मंजर को देख रहा है। आज हमें मना करते हो, बिद्दत करते हो, वो तो मेरे आका के चेहरे को चूम कर खून को भी चूस लेता है और हलक से उतार लेता है।
جب نبی رحمت اس منظر کو دیکھتا ہے تو کملی والا کیا فرماتا ہے؟ آؤ دیکھو جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے وہ سنان بن مالک ہے، ابو سعید خدری کا باپ ہے۔ یہ ہے وہ مقام، انہوں نے محبتیں کی ہیں۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں، شکر کرو ہم دعوے والے تو ہیں، کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے ہوں گے ہمیں ڈر نہیں، میں تو امریکہ کی سڑکوں میں بھی یہ نعرے لگائے۔ یہ ہماری پہچان ہے، میری بخشش کا راز ہی یہی ہے، اٹھو بھی تو ذکر مصطفیٰ کرو، بیٹھو تو ذکر مصطفیٰ کرو، خلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، حال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، کال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، اور جو میرے آقا کا ذکر کرتا ہے اسی کا سینہ اللہ کے نور سے منور، کیونکہ رب کے حبیب کا ذکر در حقیقت اللہ کا ذکر ہے، میرے رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور پھر جو رسول کا ذکر کرتا ہے رب نہیں کرو فرماتا، کیوں نہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیسے بن گیا؟ مرسی فار آل یونیورس، ہر زمانے کے لیے رحمت ہے، تو آقا مدنی تاجدار کا وجود ہے۔ حضور سے وفا کر لو، حضور کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسا لو، حضور کی بلاغت کے ساتھ۔ یہ قرآن کو اٹھا کر دیکھو، بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے اپنے نبیوں کی چیزوں، غزوات جب جنگوں میں جاتے ان کا عقیدہ تھا اس نسبت سے جو بلاغت ان کے نبیوں کی ہے ان کی نسبت سے رب ہمیں فتح دے گا۔ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے نا، ہم نالین مصطفیٰ کو کیوں چونتے ہیں، ہم منہ مبارک پہ کیوں نچاور ہوتے ہیں، ہم جبہ رسول جو مناشی 27 تاریخ کو دکھایا جائے گا اس میں وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ میرا تو وجدان یہ کہتا ہے جب رسول کا جبہ آتا ہے فضائیں بھی ذکر کرتی ہیں اور حالات اور حالات بھی ذکر کرتی ہیں، فضا ہوتی ہے جبہ اقدس نبی رحمت۔ وہ آپ کو معلوم نہ ہو، آج 27 تاریخ کو آنا مناشی آخری منظر دیکھنا جب میرے نبی کا جبہ دکھتا ہے، عاشق کس طرح مستیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایمان ہوگا نا پھر کاملیت ہوگی، اور ایمان کی کاملیت بے شمار حدیث ہے، میں اس کو ریلیونٹ صرف 1 یا 2 کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی کاملیت ہی یہی ہے، یہ 5 وقت نمازیں، یہ ذکر و فکر، یہ حج، زکات، یہ جتنا بھی کوئی کرتا ہے کرتا رہے، اگر دل میں بغض رسول ہوگا تو یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک ہی پیمانہ ہے، اور یہ کملی والے نے اپنی نور والی زبان سے کہا ہے کہ میرے ساتھ، میری ذات کے ساتھ جو وفا کرتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنی اولاد سے بھی مجھ سے زیادہ محبت کرے گا، اسی کا ایمان کا عمل ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک ہے نا حدیث بخاری شریف حدیث، a man said when the day of the judgment will come, he said have you prepared for it? Prophet Islam said have you prepared for it? He said I do not have lot of prayers and fasting and sacrifices, but I do love it Allah and his beloved Prophet Muhammad۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اتنی نمازیں ہیں، یہ ہے، میں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے کیا کہا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے اسی کے لیے بخشش ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اس کے ساتھ ریلیونٹ دوسری حدیث پاک سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک صحابی رسول جو ہے وہ اپنے گھر میں ہوتا تو یہ سوچتا کہ میں حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر سے جاتا مسجد نبوی میں اور نور والے چہرے کو دیکھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتا۔ اس نے پھر سوچا ایک وقت آئے گا حضور بھی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، دوسرے جہان میں جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، آج موقع ہے، جب جی چاہتا ہے آ کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں، لیکن اس جہاں میں میرے آقا تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے، وہاں پہ ہماری رسائی کیسے ہوگی؟ یہ سوچ کر وہ رونے لگ پڑے، اداس ہو گئی اور حضور کی بارگاہ میں آگے، اور یہ ساری قصہ کہانی سنائی حضور کو، تو حضور نے بھی تھوڑا سا پاس لیا، لیکن اس انداز کو رب نے پسند فرما دیا کہ ایک دل کے ساتھ میرے رسول سے پیار کرتا ہے، عزت کرتا ہے، میرے رسول کی توقیر و تعظیم کرتا ہے، تو رب نے اس ادا کو پسند کر کے یہ پیغام جبریل کو دیا کہ میرے محبوب کو سنا دو، جو اس دنیا میں آپ سے پیار کرے گا، آپ کے قرب میں رہے گا، اس مقام پر بھی اسے قرب کا جلوہ دکھایا گیا۔ یہ قربتیں وہ ہم بھی مل جائیں گی، اور جو آج اشاق ہوگا، جو گستاخ رسول کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے گا،
جو ممتاز قادری کی طرح میرے آقا کے عشق اور بقا اور عظمت کی خاطر جو ہے باطن قوتوں مادیت قوتوں والوں کو جو کہتے ہیں کالا قانون اس کو مار کے اس کو تو جہنم کر دیا، لیکن ممتاز قادری جب تک دنیا قائم ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں آباد ہے۔ اس لیے بھی یہ اور یہی اور یہ ہر دور میں یہ اشاق آتے رہیں گے، میرے نبی کے عشق کے جذبوں کو آباد کرتے رہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی تاریخ اٹھائیں، 1400 ایئر بھی دیکھیں جن کا میں نے حوالے دیے، وہ جو گستاخیاں کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو بے ادبیاں کرتے تھے، اور جو یہ بھی سوچتے ہیں، یہ بھی بات میرا یاد رکھو، میرے نبی کا علم تمہارے حیات میں نہیں آ سکتا۔ میں تم سمجھتے ہو کہ اتنا علم ہے، یہ رب کے خزانوں میں جتنا بھی علوم ہے وہ میرے آقا کے سینے میں منتقل کیا، یہ عظمت ہے۔ اور جس کا یہ ایمان ہوگا نا اسے ہی اہل بیت کی بھی محبت ملے گی اور صحابہ کرام کی بھی محبت ملے گی۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، ان کی سوچیں اعلیٰ ہیں۔ کس لیے اعلیٰ؟ ایک پیمانہ ہے، وہ نبی رحمت کے اس پاک وجود کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر حضور کے غلام بنے۔ وہاں پہ کوئی اور ریکوائرمنٹس نہیں تھی کہ اس نے سجدے کتنے کیے ہیں، کتنی علم حاصل کیا ہے، یہ ہمارے بیٹھے ہیں، یہی ریکوائرمنٹ ہے، ایمان کی حالت سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر غلام بن گیا۔ بلال حبشی کے پاس کتنا علم تھا، کتنا نسب تھا، کتنا خاندان تھا، کتنا قبیلہ تھا، کتنی دولت تھی، ایک ایمان تھا۔ اور ایمان اتنا کامل ہوا کہ میرے اس مکہ میں رہنے والے سرداران مکہ جو ہے ان میں ابو لہب جس کے لیے کنڈیم کرتا ہے، رب قرآن نقل کرتا ہے اس کا نام لے کر، وہ گستاخ تھا، اسے کنڈیم کر دیا گیا۔ اور بلال کو یہ مقام ملا کہ میرا آقا کہتا ہے کہ جنت میں نے تیری قدموں کی یاد کیا۔ یہ محبت رسول کی نسبت سے، اور اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اللہ اور رسول پہ ایمان لے آؤ اور میرے رسول کی توقیر اور تعظیم کیا کرو۔ یہ رب سکھا رہا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، سورہ الحجرات کو اٹھا کر دیکھو کیا رب کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آج اہل سنت کو یہ انعام ملا ہے، یہ اشاق اور مشاق اور غام کو ان کے آستانوں سے یہ فیض ملتا ہے کہ آج ہم بیٹھ کر ہر آنے والے کو محبت رسول کا پیغام دیتے ہیں، حضور کی محبتوں کا پیغام دیتے ہیں۔ اور دیکھو نا حضرت علی سے یہ روایت حدیث ہے، سید علی فرماتے ہیں کہ کئی بار حضور کے ساتھ رفاقتیں ملی، اور ایک بار مکہ سے باہر جا رہے تھے، وادی میں جو بھی پہاڑ آتا سامنے، درخت آتا، میرے نبی کو سلام کرتا، الصلاۃ والسلام علیک یا اب سوچو، پتھر کو بھی معلوم ہے یہ میرا نبی ہے، درخت کو بھی معلوم ہے یہ میرا نبی ہے۔ اے عقل رکھنے والوں اپنے گریبانوں پہ جا کر دیکھو، تم جب یہ کہتے ہو کہ نبی سنتا نہیں، نبی کو معلوم نہیں، پھر تمہارا ایمان کس کھاتے میں پڑے گا؟ ایمان تو ان کا اعلیٰ ہے کہ دیکھیں جب ممبر بنا تھا نا شاہ صاحب، یہی ہے نا، حضور اس سے پہلے کھجور کے تنے کو سہارا دے کے بیان فرماتے تھے، اور جب ممبر پہ بیٹھے تو وہ رونے لگ پڑا۔ وہ رویا کہ نہیں رویا، وہ کھجور کا تنا سسکیاں لے کے رونے لگا، اور سب مجلس نے اس کی آواز کو سنا، اور کملی والا اٹھ کے اپنے نور والے ہاتھ کو لگا کے اسے چپ کرایا۔ تو اسے معلوم ہے یہ میرا نبی ہے، اس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اے عقل رکھنے والوں، دل کی کھڑکیوں کو کھول کر جب نبی رحمت کو پکارو گے، کملی والے سے وفا کرو گے، میرے آقا کے میلاد میں آؤ گے، میرے آقا کے ذکر میں آؤ گے، اور میرے آقا کے گستاخوں کے ساتھ مقابلہ کرو گے، کملی والا تجھ پہ کل بھی نظر کرم فرماتا ہے، آج بھی کرم۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ محبتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج 14 جب تک دنیا قائم ہے، نبی کے عاشق آتے رہیں گے اور یہ فیضان محبت جاری و ساری رہے گا۔ آج وقاص عباسی نے، ان کے ساتھیوں نے اس کو سجایا ہے، چہ جائے ہم کتنے ہیں یہ عاشق بیٹھے، یا جو بھی آیا جس عقیدے سے آیا ہے، اگر نبی کی وفا کو سن کے یہاں سے جائے گا، خدا کی قسم آج ابن ایمان سے کہتا ہوں، یہاں سے جاؤ گے جو کچھ مانگو گے رب تمہیں عطا کرے گا نبی کے وسیلہ سے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ملک تو بنائی ہو اولیاء کے فیضان سے. آج بڑے بڑے دعوے دار بنتے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر. کل تو یہ پاکستان کے وجود کے منکر تھے. یہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھے، میں نہیں کہتا. کل وہ منکر تھے، آج ہمارے کیسے ٹھیکیدار بن گئے. ایمان وہی والا ہوگا، ایمان وہی ہوگا جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا، جس کی زبان پہ میرے آقا کی محبتوں کی آوازیں پیدا ہوگی، جس کا عمل میرے آقا کے عمل کے مطابق ہوگا. اور آج اہل سنت کو یہ وطیرہ حاصل ہے، یہ ترہ امتیاز اس کے سر پہ ہے جو اٹھتا بیٹھتا میرے نبی سے وفا کرتا. آج اپنے ذہنوں کو کھول لو، ان اندھیریوں سے نکل کر، ان تاریکیوں سے نکل کر ہم نے اپنی روشنی کی طرف جانا ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، وہ غلامی رسول کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مری کے ساتھی خواجہ قاسم مولوی کے فیض کے ساتھ بیٹھے. اور ایک ساتھی ابھی مجھے ملا گھر میں، 16 سال سے وہ بیمار تھے. وہ کہتے ہیں میں 3 دفعہ گیا ہوں حضرت پیر خان صاحب سے، اور آج وہ چل کے میرے پاس آئے. یہ ہے تصرفات، یہ ہیں، یہ آقا کی دربار سے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ایسی مجالس کا، ایسی محفلوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سے کہتا ہوں بری میں جہاں بھی آپ پروگرام کریں گے، اگر میں پاکستان میں ہوا تو میں سارے پروگراموں کو چھوڑ کے بری کے پروگرام کروں گا، اور آپ کے شانہ بشانہ چل کے صرف اپنے عقیدے کی خاطر، حضور کی محبتوں کی خاطر. ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا، ہم نے کملی والے کی بارگاہ میں اپنی حاضری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. کیا خوبصورت ATI کا یہ نغمہ ہے. اور ڈاکٹر ظفر اقبال نوری حضرت صاحب کے مرید. اسی طرح میں نے بھی ایک ترتیب دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ انہوں نے یہ ولولہ، ہم تو نعرے والے ہیں، دعا کر یہ نعرے لگتے رہے. اماموں کی اس سرزمین پہ بھی نعرہ لگا تھا یا رسول اللہ، پھر فتح حاصل ہوئی تھی. یہ نعرہ لگا لو اور اسے زندگی کا حصہ بنا لو. اور میرا ایک میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور یہ اسی کو اپنے دل میں بٹھا لو، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. سب نے کہنا ہے یا نبی کے نام سے. کیا کہنا ہے؟ اور پیچھے والے سارے ہاتھ کھڑے، ڈرنا نہیں. میں نے امریکہ میں نعرے لگائے ہیں، ویب سائٹ پہ جا کر دیکھو، انگریز کھڑے ہیں سارے انٹیلیجنس والے، اور کہتا ہے کہ دس از ون آف دا بگیسٹ ریلیجیس گیدرنگ آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹ. امریکہ میں سب سے بڑی. میں نے کہا کہ جس کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی تو لیڈرز آف دا پروفیٹ، وہ تو نبیوں کا سردار ہے. اس کی شان کے مطابق آج کائنات کے ہر ملک میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. اسے کوئی نہیں روک سکتا. روکنے والے مٹ جاتے ہیں، نبی کا ذکر ہمیشہ. آج ہم ہیں، کل بھی اور ہوگا. یہ جھنڈا ہمیشہ بنا. آپ سب نے کہنا ہے یا نبی کے نام سے. کیا کہنا ہے؟ رحمتوں کے سائے میں، یا نبی کے نام سے. جوش کے ساتھ یار، امریکہ میں ہوا، یہ تو پاکستان ہے ہی اولیاء کا. رحمتوں کے سائے میں، یا نبی کے نام سے. ہاتھوں کو بلند کر کے، رحمتوں کے سائے میں، یا نبی کے نام سے. منزلوں کی راہ میں، یا نبی کے نام سے. ظلمتوں میں روشنی، یا نبی کے نام سے. ایمان کی آن ہے، یا نبی کے نام سے. قرآن کی شان ہے، یا نبی کے نام سے. اولیاء کی جان ہے، یا نبی کے نام سے. خدا کی پہچان ہے، یا نبی کے نام سے. یہ ساری منزلیں ملی ہیں تو درِ مصطفیٰ سے. آج ابو بکر کا نام ہے، عمر کا نام ہے، عثمان غنی کا نام ہے، علی شیر خدا کا نام ہے، امام حسین کے سجدے کا نام ہے. تو کس لیے کہ یہ ساری نسبتیں میرے آقا کی غلامی. دعا کریں ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور یہاں سے یہ فیضان محبت جاری و ساری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے دیکھ لیا، مل چکے ہیں، پروگرام کو جاری رکھیں.